نحمداللہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی نبی الامیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ قابل احترام بزرگوں، دین اسلام کے اندر تین بنیادی عقیدے پیش کیے گئے ہیں۔ توحید، رسالت اور قیامت۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو معبود نہ سمجھیں، اس بات کا کامل یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود حقیقی نہیں۔ اور رسالت کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا مکمل یقین رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہے اور خاتم النبیین ہیں، اور آپ نبی آخر الزماں ہیں۔ اور قیامت کا مطلب یہ ہے کہ اس دن کا یقین رکھنا جس دن تمام اعمال کی جزا اور سزا ہوگی۔ ہر آدمی جو اس دنیا کے اندر جو اعمال کرتا ہے اور دنیاوی زندگی کے اندر جو اپنے لیے جمع کر رہا ہے، اس کے بارے میں جواب دہ ہوگا۔ قرآن حکیم میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں کل امرئ بما کسب رہین۔ قیامت کے دن ہر آدمی اپنے کیے اور دھرے کا جواب دہ ہوگا، ذمہ دار ہوگا۔ تو یہ دین اسلام کے اندر تین بنیادی عقیدے ہیں: توحید، رسالت اور قیامت۔ باقی جتنے بھی عقیدے ہیں وہ تمام کے تمام جزوی عقیدے ہیں اور ان کے گرد و پیش گھومتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ تین عقیدے ہیں۔ اب یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ عام طور سے آدمی پہلے اور دوسرے عقیدے کا پابند اس وقت ہوتا ہے جب اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہی کا احساس اور قیامت کا یقین اس کے دل کے اندر موجود ہو۔ یعنی جب اس کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضری کا اور پیشی کا احساس ہوگا، تو وہ پہلے اور دوسرے عقیدے کا بھی پابند ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا اور پیشی کا احساس یہ اصل ہے۔ جب دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا اور پیشی کا احساس پیدا ہوتا ہے اور قیامت کا یقین اور ڈر دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے دنیاوی زندگی کے اندر صراط مستقیم کے اوپر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو تیسرا عقیدہ ہے، یعنی اس دن کا یقین جس دن تمام اعمال کی جزا اور سزا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری اور پیشی ہوگی، یہ آج اس کا احساس ہمارے دلوں سے نکل رہا ہے۔ آدمی اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے کہ جب ہم وہاں پہ جائیں گے تو نجات کی کوئی صورت نکال دیں گے۔ ہم اس خوش فہمی کے اندر مبتلا ہیں
کہ قیامت کے دن دیکھا جائے گا اور وہاں پہ ہم اپنے لیے نجات کی کوئی صورت نکال دیں گے۔ یہ ایک صریح دھوکہ ہے، انسان کی ایک بہت ہی بڑی غلط فہمی ہے، اس لیے کہ جو آدمی بغیر تیاری کے اس دنیا سے رخصت ہوا اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے بغیر کشتی کے سمندر کے اندر چھلانگ لگائی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا اور پیشی کا دن کوئی معمولی دن نہیں۔ انسان کی زندگی کے اندر 3 دن بڑے اہم ہوتے ہیں، پیدائش کا دن، موت کا دن اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا اور پیشی کا دن۔ اس میں جس دن اعمال کی جزا اور سزا ہوگی اور قیامت کا جو دن ہے یہ سب سے اہم دن ہے۔ قرآن حکیم میں باری تعالیٰ نے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول کو نقل کیا ہے کہ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، کہ سلامتی ہو مجھ پر پیدائش کے دن، موت کے دن اور اس دن جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر اور پیش کیا جاؤں گا۔ تو جس دن اعمال کی جزا اور سزا ہوگی وہ کوئی معمولی دن نہیں، حادثہ قیامت یہ ایک بہت ہی عظیم اور بڑی خبر ہے۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، عام طور سے دستور یہ ہے کہ جب کوئی بڑا آدمی کسی چیز کو بڑا کہے تو وہ اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت جو کہ سب سے عرفہ ہے، اعلیٰ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، کہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ ایک بڑی خبر کے متعلق سوال کر رہے ہیں۔ نبأ عظیم سے مراد ایک حادثہ قیامت ہے، یعنی کفار مکہ اور مشرکین مکہ اس دن کے متعلق سوال کر رہے ہیں جس دن تمام اعمال کی جزا اور سزا ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ساری کائنات کے لوگوں کو حاضر کیا جائے گا۔ اس دن کے متعلق سوال کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن کا اعلان کرنے کے لیے، اس دن کا یقین لوگوں کے دلوں کے اندر بٹھانے کے لیے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر نبی آخر الزماں کے طور پر ہم نے دنیا میں مبعوث کیا۔ اس بڑی خبر کا اعلان کرنے کے لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد میں آپ خطبہ دینے کے لیے بیٹھ گئے اور آپ نے روز قیامت جس دن اعمال کی جزا اور سزا ہوگی اس دن رونما ہونے والے حادثات اور واقعات کو ہمارے سامنے کھول کر بیان کیا، حتیٰ کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر خطبہ دینے مشغول ہو گئے حتیٰ کہ عصر کا وقت ہو گیا، اور آپ نے قیامت کے دن رونما ہونے والے تمام حادثات اور واقعات اور ہر چھوٹی اور بڑی چیز کو ہمارے سامنے کھول کر بیان کیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا اور پیشی کا دن سب سے اہم دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ جو دنیاوی زندگی عطا کی ہے، یہ اس لیے عطا نہیں کی کہ ہم دنیاوی زندگی کے اندر جا کر اپنے کاروبار میں لگ جائیں یا کھیتی باڑی میں لگ جائیں
یا مزدوری میں لگ جائیں اور اپنے رب سے غافل ہو کر زندگی گزار کر آ جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر نہیں بھیجا، بلکہ تخلیق انسان کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، اپنی فرمانبرداری کے لیے اور اپنی اطاعت کے لیے ہم نے ان کو پیدا کیا۔ تو تخلیق انسان کا ایک مقصد ہے۔ ایک مرتبہ بہلول جو کہ ایک بزرگ گزرے ہیں، مجذوب قسم کے بزرگ تھے، وہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ راستے کے اندر بہت سارے بچے کھیل کود کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ ان کی نظر ایک ایسے بچے کے اوپر پڑی جو بالکل اداس اور مغموم نظر آ رہا تھا۔ وہ ان کے ساتھ میں کھیلنے کے بجائے ایک کنارے کے اوپر کھڑا تھا۔ تو بہلول اس بچے کے پاس میں گئے اور دل کے اندر خیال آیا کہ یہ کوئی یتیم ہوگا، اسی وجہ سے یہ فکر مند ہے، اس کے چہرے کے اوپر اداسی چھائی ہوئی ہے۔ آپ نے اس بچے سے جا کر کہا کہ سارے بچے جب کھیل کود کے اندر لگے ہوئے ہیں اور مستی کے اندر لگے ہوئے ہیں، تم یہاں پہ کیوں کھڑے ہو؟ تو اس بچے نے تعجب کی نگاہ سے دیکھا اور وہ بچہ کہنے لگا کہ کیا تم نے قرآن حکیم کی اس آیت کو نہیں سنا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ کیا ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ ہم نے تمہیں یہ جو دنیاوی زندگی عطا کی ہے یہ بیکار کی چیزوں کے اندر ضائع کرنے کے لیے عطا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبث نہیں پیدا کیا، بلکہ تخلیق انسان کا ایک مقصد ہے۔ ہم دنیاوی زندگی جو کہ مختصر زندگی ہے، ایک تھوڑی سی مدت کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے گزارنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیاوی زندگی کے اندر بھیجا، تاکہ ہم اس دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار لیں اور رب چاہی زندگی گزار کر آ جائیں۔ پھر بہلول کہنے لگے کہ اس بچے سے کہا کہ ابھی سے تمہیں اتنا فکر مند ہونے کی ضرورت کہاں ہے، جبکہ تم شریعت کے مکلف بھی نہیں، اعمال کے مکلف بھی نہیں، ابھی تو تم بالغ بھی نہیں ہوئے، اور تمہیں اس طرح غم زدہ ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس بچے نے جواب دیا کہ میں اپنے گھر کے اندر دیکھتا ہوں کہ میری ماں جب چولہے کے اندر آگ جلاتی ہے تو اس وقت چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو ابتدا میں اور شروع میں اس کے اندر داخل کرتی ہے، آگ کو سلگانے کے لیے چھوٹی لکڑیوں کو پہلے داخل کرتی ہے، اور جب آگ بھڑک جاتی ہے تو اس وقت بڑی لکڑیوں کی باری آتی ہے۔ جب یہ میں منظر دیکھتا ہوں تو مجھے جہنم کی آگ یاد آ جاتی ہے اور قیامت کا دن یاد آ جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے، جہنم کی آگ کو سلگانے کے لیے پہلے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اس کے اندر داخل نہ کر دے۔ تو ایک بچے کے دل میں اللہ رب العزت کے سامنے حاضری کا اور پیشی کا اس طرح سے احساس ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے یہاں اس کا احساس اور اس کا تصور ہمیشہ غالب رہا کرتا تھا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا لیت رب محمد لم یخلق محمدن، کہ اے کاش کہ محمد کا پروردگار محمد کو پیدا ہی نہ کرتا۔
تاکہ حساب و کتاب کی نوبت نہیں آتی۔ اب غور و فکر کا مقام ہے کہ کون فرما رہے ہیں؟ وہ ذات جو کہ خلاصہ کائنات ہے، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ پورا کائنات کا نظام بنایا، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان اور زمین، یہ چاند اور ستارے، یہ ساری چیزیں جن کے طفیل میں وجود میں آئی۔ آپ محبوب دو جہاں ہیں، خلاصہ کائنات ہیں، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کاش کہ محمد کا پروردگار محمد کو پیدا ہی نہ کرتا۔ اسی طرح سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ آپ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، یا لیتنی کنت عصفورا، اے کاش کہ میں کوئی چڑیا ہوتی، اے کاش کہ میں کسی مومن کے جسم کا بال ہوتا، اے کاش کہ میں کسی گھاس کا تنکا ہوتا، اے کاش کہ میں کسی درخت کا پتا ہوتا، اے کاش کہ میری والدہ نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ تو یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں جواب دہی کا احساس تھا۔ وہ اپنے دلوں کا محاسبہ کیا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ ہمیں اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگیاں کس رخ کے اوپر گزر رہی ہے۔ بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، ساری زندگی معصیت میں، گناہوں میں اور نافرمانی میں اور غفلتوں کے اندر گزار دی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا اور پیشی کا احساس تک ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ حضرت عمر ابن عاص ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، اپنے فرزند کو بلایا اور کہا کہ مجھے چارپائی کے اوپر بٹھا دو۔ چنانچہ فرزند نے ان کو سہارے کے ذریعے سے چارپائی کے اوپر بٹھا دیا۔ پھر اس کے بعد میں وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے۔ تو ان کے بیٹے نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، جبکہ آپ تو ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہیں، آپ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کا بہت ہی بڑا مقام ہے، جن کے بارے میں قرآن اعلان کرتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اصحابی کالنجوم۔ تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری زندگی کے اندر کل 3 حصے ہوئے۔ پہلا حصہ، میری زندگی کا پہلا حصہ وہ تھا جو کفر کی حالت میں گزرا۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت اور دشمنی شباب کے اوپر تھی، اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر فضل کا معاملہ کیا، میرے اوپر رحمت فرمائی اور میں مشرف باسلام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام جیسی عظیم دولت عطا فرمائی۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی مجلس میں بیٹھنے لگا، آپ سے بے انتہا محبت ہو گئی۔ تو پہلا حصہ وہ تھا جو کفر کی حالت میں گزرا، یعنی ایمان لانے سے پہلے والا زمانہ جو کفر میں اور معصیت میں اور شرک کے اندر گزرا۔ اگر میں اس وقت دنیا سے چلا جاتا تو سیدھا میں جہنم کے اندر رسید ہو جاتا۔ اور دوسرا حصہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزرا، یہ وہ حصہ ہے کہ نگاہ نبوت نے ایسی تربیت کی، ایسی اصلاح کی کہ میرا ایک ایک عمل سنت کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق میں نے پوری زندگی گزاری۔ اب یہ جو زمانہ ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر گزرا، اگر اس زمانے کے اندر میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتا تو میں سیدھا جنت کے اندر چلا جاتا۔ نگاہ نبوت کی اصلاح اور ان کی تربیت کی وجہ سے میں سیدھا جنت کے اندر پہنچ جاتا۔ اب یہ جو تیسرا زمانہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، اب یہ جو تیسرا زمانہ گزرا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے بغیر جو زمانہ گزرا ہے، اس کے بارے میں فکر مند ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ جو زندگی کا جو حصہ، جو آخری حصہ، اس کے متعلق اگر مجھ سے سوال کر لیا گیا تو میرے لیے جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ تو غور و فکر کا مقام ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں قرآن اعلان کر رہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہدایت یافتہ لوگوں میں سے، لیکن اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہی کا احساس کہ جو زندگی کا تیسرا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے بغیر گزرا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اگر کل قیامت کے دن مجھ سے سوال کر لیا تو میرے لیے جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ ہماری تو پوری زندگیاں بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، ساری زندگی معصیت میں، گناہوں میں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے، اور ہم اپنے رب سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس دن کا احساس نہیں جس دن تمام اعمال کی جزا اور سزا ہوگی۔ قرآن اعلان کرتا ہے کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، کہ قیامت کے دن ہم ان لوگوں سے بھی سوال کریں گے جن کی طرف رسولوں کو اور پیغمبروں کو مبعوث کیا گیا، اور ان لوگوں، اور ہم اپنے رسولوں سے اور پیغمبروں سے بھی سوال کریں گے۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب پیغمبروں سے بھی سوال کریں گے کہ آپ نے پیغام حق دنیا تک پہنچایا کہ نہیں، اپنی قوم کے لوگوں تک پیغام حق پہنچایا کہ نہیں، جب اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں سے اور اپنے رسولوں سے بھی سوال کریں گے تو ہم جیسے گنہگار لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ گزرے ہیں، مالک ابن دینار، وہ ایک شدید دھوپ کے اندر کھڑے تھے اور قرآن حکیم کی ایک آیت کی تلاوت کر رہے تھے اور زار و قطار رو رہے تھے۔ یوم لیسأل الصادقین عن صدقہم، قرآن حکیم کی اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے اور زار و قطار رو رہے تھے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم سچوں سے بھی ان کی سچائی کے متعلق سوال کریں گے۔ تو مالک ابن دینار وہ زار و قطار رونے لگے کہ اے میرے پروردگار، آپ جن کو خود آپ سچا کہہ رہے ہیں، آپ جن کو خود سچا کہہ رہے ہیں، جب آپ
سچوں سے بھی ان کی سچائی کے متعلق سوال کریں گے تو ہمارے لیے ہم جیسے جھوٹے اور مکار لوگوں کے لیے اور کاذب لوگوں کے لیے جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام کے اندر یہ جو 3 بنیادی عقیدے ہیں، توحید، رسالت اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا اور پیشی کا دن، اس کا یقین یعنی قیامت کا یقین، تو ہمیں اس دن کی تیاری کرنی چاہیے۔ قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جہنم کی 19 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو ایک بڑے فرشتے کے علاوہ 70,000 فرشتے اس لگام کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہوں گے، اور جہنم نافرمان لوگوں کو دیکھ کر اور گنہگار لوگوں کو دیکھ کر جہنم ان کی طرف جوش مارے گی اور چیخے گی اور چلائے گی، تو سارے لوگ گھبرا جائیں گے اور پوری کائنات کے لوگ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس میں جائیں گے اور ان سے مدد کی درخواست کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ کہہ کر انکار کر دیں گے کہ آج باری تعالیٰ جلال میں ہیں اور میں نے ممنوع درخت سے کھا لیا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے میں ڈر رہا ہوں۔ اپنی معذرت کر لیں گے اور سیدنا حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس میں چلے جاؤ۔ چنانچہ پوری کائنات کے لوگ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کے پاس میں جائیں گے، ان سے مدد کی درخواست کریں گے کہ آپ ہماری مدد فرما دو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام بھی معذرت کر لیں گے، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ جلال میں ہوں گے، غصے میں ہوں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام بھی کہیں گے کہ میں نے اپنے نافرمان بیٹے کے لیے، اپنے مشرک بیٹے کے لیے میں نے جو ہے ایک دعا کی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر عتاب فرمایا، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، کہ اے نوح اس سے باز آ جاؤ، نہیں تو آپ یہ نبوت سے اور رسالت سے بھی آپ کو محروم کر دیا جائے گا۔ آپ ایسا کرو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں چلے جاؤ۔ چنانچہ ساری کائنات کے لوگ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ خلیل اللہ ہیں، آپ ہماری مدد فرما دیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی فرمائیں گے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر ایک مرتبہ جب میں بت خانے کے اندر گیا اور میں نے سارے بتوں کو توڑ دیا، ان کے اندر جو بڑا معبود تھا، بڑا بت تھا، اس کے اوپر میں نے کلہاڑا رکھ دیا، اور قوم کے لوگوں نے جب مجھ سے سوال کیا کہ یہ تم نے ہمارے معبودوں کی توہین کیوں کی، ان کی رسوائی کیوں کی، ان کو کیوں توڑا، تو میں نے کہا کہ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، کہ میں نے نہیں کیا بلکہ اس بڑے بت نے کیا ہے۔ تو یہ خلاف واقعہ ایک بات میں نے کہی تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے میں ڈر رہا ہوں۔ تم ایسا کرو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں چلے جاؤ۔ چنانچہ ساری کائنات کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ کلیم اللہ ہیں، آپ ہماری مدد فرما دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی معذرت کر لیں گے کہ ایک مرتبہ میں نے جو ہے ایک آدمی کو مکہ مارا، جس کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا، اور میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے جو ہے ڈر رہا ہوں۔
تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی معذرت کر لیں گے. پھر اس کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے کہ آپ ایسا کرو کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں جائیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں سارے لوگ جائیں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی معذرت پیش کر دیں گے کہ جب میں آسمان کے اوپر اٹھا لیا گیا تو پھر میری قوم کے لوگوں نے میری وہ میری عبادت کے اندر مشغول ہو گئے اور میری والدہ کو بھی ان کی عبادت کے اندر بھی مشغول ہو گئے. اس لیے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے ایک شرم اور حیا محسوس کر رہا ہوں. آپ ایسا کرو کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں چلے جاؤ. چنانچہ پوری کائنات کے لوگ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئیں گے اور درخواست کریں گے کہ یا رسول اللہ آپ ہماری مدد فرما دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدد کے لیے آمادہ اور تیار ہوں گے. آپ کو مقام محمود عطا کیا جائے گا. پھر آپ مقام محمود کے اوپر جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے اور ایسی اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے, سجدے میں گر جائیں گے اور سجدے کی حالت میں آپ ایسے تعریف کے کلمات کہیں گے کہ جو کلمات نہ تو کسی کان نے سنے اور نہ کوئی اس طرح کے کلمات تعریف کی ادا کر سکتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے تعریف کے ایسے کلمات القاء کیے جائیں گے جو آج تک اس طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کی کسی نے نہیں کی ہوگی. میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا, حمد بیان کروں گا, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئیں گی. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے محبوب آپ کیا چاہتے ہو؟ تو میں کہوں گا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, کہ آپ کا وعدہ ہے, آپ نے دنیا کے اندر مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور میں اس وقت اپنی امت کے لوگوں کے لیے آپ سے اتنی درخواست کر رہا ہوں کہ میرا ایک ایک امتی جہنم سے بری کیا جائے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری اس دعا کو قبول کریں گے, درخواست کو قبول کریں گے, اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جہنم سے بری نہیں کیا جائے گا, اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے, محبت ہے اپنی امت کے ساتھ میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا اور پیشی کا دن یہ انسان کی زندگی کے اندر سب سے اہم دن ہے. اس دن کی ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے. اس دن کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آنے والی زندگی کی مکمل تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا اور پیشی کا احساس عطا فرمائے.